أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس سورہ کا نام ہے سورۃ الزلزال، سورہ زلزال. اس سورہ کے اندر قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کی پہلی آیت ہی دیکھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ زلزال رکھا گیا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کچھ تعلیم فرمائیے، مجھے کچھ تعلیم فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آپ 3 وہ صورتیں جن کی شروعات حامیم سے ہوتی ہے، وہ صورتیں روزانہ آپ پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ذرا عمر والا ہوں، عمر ہو چکی ہے میری، اور طبیعت میں سختی ہے، مزاج میں سختی ہے، زبان بھی موٹی ہے، میرے لیے ذرا وہ مشکل ہے پڑھنا. تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کرو، روزانہ 3 وہ صورتیں پڑھو جن کی شروعات الف لام را سے ہوتی ہے. روزانہ 3 وہ صورتیں جن کی شروعات الف لام را سے ہوتی ہے. تو وہ جو تھے ان کا وہی جواب، اللہ کے نبی، میری عمر ہو چکی ہے اور میرے مزاج میں سختی ہے اور میری زبان موٹی ہے، میرے لیے ذرا مشکل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی مختصر، کوئی ایسی صورت بتائیے جو بالکل مختصر ہو اور جامع ہو. تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پڑھو. یہ کہہ کر اللہ کے نبی ان کو پڑھائے، سورہ زلزال پڑھائے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. مکمل یہ سورت. جب یہ سورہ پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو تھے دیہاتی، وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، قسم اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ اس میں ایک رتی زیادہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا، میں اس پر پابندی سے عمل کروں گا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اس نے مقصد کو حاصل کر لیا. 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے مقصود کو حاصل کر لیا. میرے محترم دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے سورہ زلزال نصف قرآن کا ثواب رکھتا ہے. نصف یعنی آدھا قرآن، آدھے قرآن کا. یعنی اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو قرآن لے کر الحمد سے شروع کر کے الف لام میم سے شروع کر کے پورا ناظرہ قرآن من الجنت والناس تک پڑھتا ہے.
اور ایک بندہ 2 مرتبہ پڑھ لیا، تو وہ جو ناظرہ پورا قرآن پڑھا اس کا ثواب تو اور ہے۔ ناظرہ پورا قرآن پڑھنے کی نورانیت الگ ہے، پورا ناظرہ قرآن پڑھنے کی جو برکت ہے وہ الگ ہے، اس کی رحمتیں الگ ہیں۔ یہ جو سورہ اخلاص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تہائی قرآن کے برابر ثواب ہے، اسی طرح جو سورہ زلزال کے بارے میں ہم سن رہے ہیں 2 مرتبہ پڑھنا، یہ جو ثواب ہے یہ ایکسٹرا ثواب، اس کو کیا کہتے ہیں، فضلی ثواب ہے۔ یہ فضلی ثواب اور ایکسٹرا ثواب کے اعتبار سے یہ بتایا گیا، ورنہ یہ 1-2 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن ناظرہ پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین کرام اس سورہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اخوف من سورۃ من القرآن، اخوف سورۃ من القرآن، کہ قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ ڈراؤنی صورت، سب سے زیادہ ڈراؤنی صورت ہے۔ ڈراؤنی مطلب کیا؟ ڈراؤنی مطلب وہ نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ڈراؤنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ترجمے کو غور سے پڑھیں، معنی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھیں، تو اس کے اندر قیامت کے دن ہونے والے چیزوں کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ سورہ پڑھ کر اللہ کا خوف آ جائے، قیامت کے دن کا احساس ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سورہ دوسری تمام صورتوں میں سب سے زیادہ ڈراؤنی، یعنی اللہ کے ڈر کو اور قیامت کے دن کے ڈر کو انسان کے دل میں پیدا کرنے والی یہ صورت ہے نا۔ بعض صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کا دل ہے، وہ کون سا سورہ؟ سورہ یاسین اور سورۃ العروس، قرآن کی دلہن سورہ رحمان، سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سورہ سب سے زیادہ انسان کے دل میں قیامت کے بارے میں اور اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے والی یہ سورت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو زندگی کی حقیقت سمجھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ بھئی قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ بہت مختصر زندگی ہے، یہ فانی ہے، اصل زندگی تو آنی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کے بارے میں لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے، تو جو غیر ایمان والے تھے، کفار مکہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، دا ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے، کب آئے گا وہ؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، سوال کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ جو بتاتے ہیں کہ وہ آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اچھا کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، برا کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، تو یہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ جب وہ اس طرح سوال کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہونے والا وہ بتاتے، قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتاتے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ نے نہیں بتایا، قیامت میں کیا ہونے والا وہ بتائے بس۔ تو قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ویسے تو ہر علم اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات کا خالق وہ ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ 5 چیزیں بتائی گئی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کہ کب آئے گی۔
قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، کیا کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، یہ اللہ نے بتائے. یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، دنیا میں ایسا ایسا ہوگا جو اب ہو رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سوکھ جائے گی، دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور پھر نیچے سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے. اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فلسطین میں جو اسرائیل ہے وہ بھی مقبوضہ فلسطین ہے، وہ قبضہ کر لیا. بہرحال تو فلسطین میں، ملک شام میں قیامت سے پہلے غرقد نامی درخت کی پیداوار ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں. مسند احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مکے میں، مدینے میں، حجاز کے اندر مکہ بھی آ گیا، مدینہ بھی آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز میں بادشاہت کو لے کر آپس میں لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، بہت طویل جنگ ہوگی، کرسی کے لیے، بادشاہت کے لیے، سلطنت کے لیے. کہاں ہوگی جنگ؟ کہاں ہوگی؟ مکے میں، مدینے میں، اس طرف حجاز، عرب میں. عرب کا لفظ تو نہیں ہے، حجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حجاز میں مکہ مدینہ پورا داخل ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک صاحب ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، ابھی ان کا نام بتاؤں گا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے. مکہ مکرمہ میں جو اس وقت اللہ والے ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی ہیں، اور پھر اللہ والے جو ہوں گے وہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور جتنا اس وقت قافلہ ہوگا، جتنے مومن ہوں گے، سب مکے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور پھر ان کی حکومت شروع ہوگی، اور پھر ایسی ان کی سلطنت ہوگی، ایسی پورا سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوگا. اور پھر وہ مجاہدین کی جماعت کو لے کر دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے نکلیں گے، اور ایسی ان کی طاقت ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی فوج ان کی جماعت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اس وقت یہودی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ دعا کریں گے دجال کے نکلنے کا، دجال کو دعوت دیں گے. پھر دجال، خروج دجال ہوگا، دجال آئے گا اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں امام مہدی کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا، دنیا کے نقشے سے ان کو مٹا دوں گا. اور پھر وہ اس کوشش میں ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر، سفید مینارے پر، فرشتوں کے سہارے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. وہ وہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فجر کی نماز ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. پھر حضرت مہدی بھی اور ایمان والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مہدی، امام مہدی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے ہوں گے. کیا فرمایا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں بہار کہاں ہے بولو؟ مدینے میں بہار،
ہمارے انڈیا کا ایک حصہ نا بہار، وہاں ایک شخص ہے شکیل بن حنیف بول کر، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اسے بھی ماننے والے اور اس کے ماننے والے بھی داڑھی والے، جبے والے، شریع والے، لے جماعت والے بہت سے، جو جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے بیچارے، اب انہیں جو ہے دل کو لگے، اللہ رسول کی بات سنے، قرآن کی بات سنے، ذرا سنت گنت رکھ لیے، اب بھی عقیدہ ابھی مضبوط ہوگا نہیں، 3 دن ایسے ساتھیوں کو ٹارگٹ بنا کو انہوں سائڈ میں بلا لگ جا کو، قرآن حدیث الٹا سیدھا سمجھا کو، انہوں مہدی دیکھو آگئی تو انہوں مان رہی ہیں۔ بنگلور میں بھی کئی ایسے پکڑے گئے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں، ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو مہدی ہوں گے، حضرت امام مہدی ہوں گے، وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، ان کی امی کا نام میری امی کے نام پر ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا فرمایا؟ ان کی شکل و صورت، اسے دیکھو شکیل بن حنیف کی اتنی لمبی داڑھی، دانت دیکھے تو اب بھی گٹکا گٹکا کھا تو کیا رہیں گے ویسا دس رہا ہے، اور دعویٰ کیا کر رہا بولے تو میں، لیکن اس سے زیادہ افسوس بولے تو اس کے فالوورز بھی ہی نہ وہ بولو، انہوں کتنے بڑے عقل مندان ہیں گے۔ اللہ ایسے تمام فتنوں سے میری آپ کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، ساتھ میں حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، پھر دجال کو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو ایئرپورٹ ہے اور اس میں سیٹلائٹ کے جانے کا جو اسٹیشن ہے اسپیس، وہاں اس جگہ کا نام ہے لد، حدیث میں آیا اس جگہ کا نام لد ہوگا، لد مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی بتائی ہے، فرمایا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، دجال کا خاتمہ کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں امن و امان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا کام یہ کریں گے، پوری دنیا سے سود کی نظام کو، سودی نظام کو ختم کریں گے، انٹرسٹ کو، سود، سنگا، لون، بیاز، بڈی، یہ پورا جو نظام ہے نا جس میں جکڑے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے آج مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تراویح روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، عبادت کی لذت سے محروم ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ دنیا سے سودی نظام کو ختم کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے جانور کا خاتمہ کریں گے، پوری دنیا سے خنزیر جو برا جانور ہے، برے جانور کو ختم کر دیں گے، پھر دنیا کے کونے کونے میں صرف توحید کا ڈنکا بچے گا، صرف توحید کا ڈنکا بجے گا، امن و شانتی کی فضا رہے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ایک صاحب آئے، ایک دم سفید لباس اور جو ہے چہرہ، خوبصورت چہرہ، مجمع کو چیرتے ہوئے سامنے آئے، اور سامنے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، اور ایسا بیٹھے کہ اللہ کے نبی کے گھٹنوں میں اپنے گھٹنے لگا دیے۔ صحابہ کو ذرا غصہ آیا کہ یہ کیا، بڑے بڑے صحابہ ایسا نہیں بیٹھتے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ بڑے بڑے صحابہ ادب سے بیٹھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کو تو ہم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، پتہ نہیں کون، سیدھے آ کے اس طرح بیٹھ گئے۔ اور کہتے ہیں تعجب ہوا، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر، ران مبارک پر رکھے، پہلے تو اپنے گھٹنے ملا دیے پیارے نبی کے گھٹنوں سے، اور پھر ران پر ہاتھ رکھے، اور پھر سوال کرتے ہیں۔ 4 سوال کیے انہوں نے، وہ 4 سوال کیا ہیں، ان سوالوں کے جواب کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، کیونکہ 20 منٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔